لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا اسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود على نقطته دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات الشهر. سب سے پہلے آپ حضرات کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس جشن کے حقیقی وارث دل و جان مصطفیٰ نور عین علی مرتضیٰ منتقم خون شہداء یعنی حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کے اس جشن میں کچھ معروضات کچھ باتیں آپ سے کرنے کے لیے ہم نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت جس میں خلاق کے ارض و سما، مالک کے کون و مکان، بطن مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والا، بغیر ستون کے شامیانے لگانے والا، بہتے ہوئے آگ پہ زمین کا فرش بچھانے والا، کلیوں میں چٹک تو پھولوں میں مہک پیدا کرنے والا، چرند و پرند کا خالق، انسان و حیوان کا خالق، شجرات و حجرات کو پیدا کرنے والا، زمین کا فرش تو آسمان کا شامیانہ لگانے والا، وہ اللہ کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، مالک بھی ہے، قدوس بھی، سلام بھی ہے، مومن بھی، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی، جبار بھی ہے، متکبر بھی، خالق و باری بھی ہے، وہاب و رزاق بھی، اور وہ فتاح العلیم بھی. اس نے اپنی بابرکت کتاب، محکم کتاب، بے عیب کتاب، لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. آپ غور فرمائیں، سوچیں، فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ اس آیت سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے نوع بشریت کو، نوع انسانی کو. اس نے کہا کہ ہادی ہم بنائیں گے، ہدایت دینے والا ہم بھیجیں گے، ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، ہدایت دینے والا پہلے آئے گا. میں نے کہا پروردگار تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے پہلے آ جائیں اور ہدایت دینے والے بعد میں آ جائیں. عجب نہیں، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، رب العالمین کی آواز آ جائے کہ میں ایسا کر تو سکتا ہوں مگر کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ہدایت لینے والوں کو پہلے بھیجتا اور ہدایت دینے والوں کو بعد میں بھیجتا تو جب تک یہ نوع انسانی، یہ انسان گناہ کرتا، راہ سے منحرف ہوتا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرتا تو یہ مجھ پر الزام لگا دیتا پروردگار ہم تو راہ سے اس لیے بھٹکے، ہم نے تو اس لیے گناہ کیے کیونکہ ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی گناہوں سے روکنے والا نہیں تھا،
اب عزیزان محترم، اگر اللہ ہدایت لینے والوں کو پہلے بھیج دے تو یہ انسان اللہ پر بھروسہ توڑ دے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا ہے اور ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی فکروں سے واقف تھا، اللہ ان کے ذہنوں کو جانتا تھا، اللہ ان کے دماغوں کو جانتا تھا کہ اگر میں نے انہیں پہلے بھیج دیا تو یہ مجھ پر الزام کریں گے، اور اگر اس پر کوئی الزام تراشی کرے تو وہ نہ رہے، اس لیے کہ اس کی عدالت پر حرف آ جائے گا، اور اگر اللہ کی عدالت پر حرف آ جائے تو اللہ عدالت سے خارج ہو جائے گا، اور جو عدالت سے خارج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ہم ہادی کو پہلے بھیجیں گے، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجیں گے، تاکہ یہ انسان قیامت کے دن مجھ سے گلہ نہ کر سکے، مجھ سے شکوہ نہ کر سکے، مجھ سے شکایت نہ کر سکے۔ اب آپ پڑھیے تاریخ کہ اللہ نے اپنے ہادی کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو، ہدایت دینے والے کو کب بھیجا؟ کیا اس وقت کوئی تھا زمانے میں جب اللہ کا ہادی آیا؟ یہ بات تو اسی آیت سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا، بندے نہیں بنائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے عالم انسانیت پر یہ بات تو ثابت کر دی کہ خلیفہ جب بھی بنے گا اللہ بنائیں گے، بندے نہیں بنائیں گے۔ اب اگر کوئی بھی کسی بھی زمانے میں کسی کو بھی خلیفہ بنا دے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ اصل جانشین نہیں ہو سکتا، وہ اصل خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے خلیفہ بنانے کی صفتیں بتائی کہ خلیفہ وہ ہوگا جو معصوم ہو، رہبر وہ ہوگا جو غلطی نہ کرتا ہو، ہادی وہ ہوگا جو خطا اور غلطی سے منزہ ہو، ہادی وہ ہوگا جو نماز کو زندگی عطا کرے گا، ہادی وہ ہوگا جو انسانوں کو راہ راست بلائے گا، ہادی وہ ہوگا جو نار سے نکال کر نور کی طرف لائے گا، ہادی وہ ہوگا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا، ہادی وہ ہوگا جو قرآن سنائے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، اگر نقی آبدی کی خطابت ہو تو کبھی نہ مانیے گا، مگر اگر اللہ قرآن میں کہہ دے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان میں ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ باسا هو الذی باسا، اس نے بھیجا۔ اب دیکھیے پڑھے لکھے افراد ہیں، اس کا ترجمہ اگر یہاں پر بھی کیا جائے گا تو پھر کہیں نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا هو الذی باسا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا۔ اب جب یہ بات عالم انسانیت پر واضح ہو گئی کہ اس نے بھیجا تو پھر انسانوں کو بھیجو میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اس نے بھیجا؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ خلیفہ، رہبر، جانشین، پیغمبر ہم بھیجیں گے، تو جب اس نے کہہ دیا کہ ہم نے بھیجا تو انسان کے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اس نے بھیجا؟ اب کیا کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، کیا بنا کے بھیجا؟ پڑھیے آیت آگے ارشاد ہوتا ہے فی الامیین رسولا، ہم نے جو امیین میں رسول بھیجا وہ کیا اس کی صفت ہے؟ یتلو علیہم آیات، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب عالم انسانیت میں، عالم بشریت میں، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے پیغمبر اسلام پر الزام تراشیاں شروع کی، جنہوں نے پیغمبر اسلام پر اعتراض کیا، جنہوں نے پیغمبر اسلام پر قلم چلانا شروع کیے، جنہوں نے پیغمبر اسلام پر انگلیاں اٹھانا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ نبی تو کچھ جانتے نہیں تھے، کسی نے کہا نبی تو امی تھے، کسی نے کہا نبی تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی نے کہا نبی تو لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ ذوی الاحترام کی موجودگی میں مجھے انصاف سے بتائیے، کیا آپ نے دنیا میں کبھی بھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جو لکھنا نہ جانتا ہو اور کہہ رہا ہو مجھے قلم دے دو؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔
اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اگر یہ صلوات بہتر ہے اور بلند ہے تو آہستہ سے صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ آپ کو تو قبلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صلوات پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ صلوات پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے چہرہ ہی نورانی نہیں ہوتا، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور صلوات پڑھنے سے مجمع بھی آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور ہمارے آپ یعنی صاحب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، امیین میں بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرتے ہوئے بھیجا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو دنیا میں آ جانے کے بعد تزکیہ نفس کر رہا ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہو، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کیا وہ امی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ تو کچھ ان پڑھ لوگوں کی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ ایک پڑھے لکھے کو ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، ورنہ جو مردوں کو جلاتا ہو، جس کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھتی ہو، جو اس دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو نار سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہو، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ ہم منائیں گے، ہم بھیجیں گے۔ عزیزان محترم، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اس دنیا میں ایک ایک نبی آتا رہا اور ہدایت کرتا رہا۔ آدم آئے، ہدایت کرتے رہے، نوح آئے، ہدایت کرتے رہے۔ ادھر آدم کی مدت تمام ہوئی، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کا سلسلہ تبلیغ بھی جاری رہا۔ یعنی عزیزان محترم، ایک ایک نبی اس دنیا میں آتا رہا، لوگوں کی ہدایت کرتا رہا۔ ادھر زمانہ ایک نبی کا زمانہ ختم ہوا، دوسرا نبی آ گیا، دوسرے نبی کا زمانہ ختم ہوا، تیسرا نبی آ گیا۔ مگر آپ غور کریں، فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں کہ کیا کوئی نبی بھی اس وقت تک نبی بنا جب تک پیغمبر اسلام کی نبوت پر ایمان نہیں لایا؟ بھائی عزیزان محترم، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب تک آخری نبی کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لایا، اس وقت تک کوئی نبی نہیں بنا۔ اب میں لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ آدم اس وقت نبی بنے جب اس نے آخری پیغمبر کی نبوت کو مانا۔ نوح جب نبی بنے جب اس نے محمد کی نبوت کو مانا۔ ابراہیم اس وقت نبی بنے جب اس نے محمد کی نبوت کو مانا۔ موسیٰ اس وقت نبی بنے جب انہوں نے محمد کی نبوت کو مانا۔ عیسیٰ اس وقت نبی بنے جب انہوں نے محمد کی نبوت کو مانا۔ اب عزیزان محترم، سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آدم محمد کو نہ مانتے تو کیا نبی بن سکتے تھے؟ اگر نوح محمد کو نہ مانتے تو کیا نبی بن سکتے تھے؟ اگر ابراہیم محمد کو نہ مانتے تو کیا نبی بن سکتے تھے؟ اگر ابراہیم نبوت محمد کو نہ مانتے تو کیا ابراہیم درجہ امامت پر، درجہ نبوت پر فائز ہو سکتے تھے؟ عزیزان محترم، اگر کوئی بھی نبی اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اپنی نبوت کو پھیلانے کے لیے محمد عربی کا سہارا نہ لیتا تو آدم نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، ادریس نہ ہوتے، سلیمان نہ ہوتے۔ تو اب دوستو، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، یہ تمام نبی اگر محمد کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ محمد اعلان ولایت نہ کرے تو اللہ کہتا ہے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اگر کوئی نبی اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے تو اسے محمد عربی کی دعا پر محمد عربی کی نبوت کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ ہادی اس دنیا میں پہلے بھیجتا ہے اور ہدایت لینے والا بعد میں بھیجتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے واقف ہے، وہ لوگوں کے ضمیروں سے واقف ہے، لوگوں کی فکروں سے واقف ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں، غور کریں، فکر کریں کہ اللہ نے ہادی کب بھیجا؟ کیا اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ بھی نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ کا ہادی تھا۔ زمانہ پوری دنیا میں کچھ نہیں تھا مگر اللہ کا ہادی تھا۔ زمین نہیں تھی، ہادی تھا۔ آسمان نہیں تھا، ہادی تھا۔ چاند نہیں تھا، ہادی تھا۔ سورج نہیں تھا، ہادی تھا۔ ستارے نہیں تھے، ہادی تھا۔ سیارے نہیں تھے، ہادی تھا۔ فضائیں نہیں تھی، ہادی تھا۔ گھٹائیں نہیں تھی، ہادی تھا۔ خلائیں نہیں تھی،
ہادی تھا جنت نہیں تھی، ہادی تھا دوزخ نہیں تھا، ہادی تھا زمین نہیں تھی، ہادی تھا آسمان نہیں تھا، ہادی تھا چاند میں چمک نہیں تھی، ہادی تھا سورج میں دھمک نہیں تھی، ہادی تھا ستاروں میں روشنی نہیں تھی، ہادی تھا دریا نہیں تھے، ہادی تھا دریاؤں میں روانی نہیں تھی، ہادی تھا علم صرف نہیں تھا، ہادی تھا علم نحو نہیں تھا، ہادی تھا علم لغت نہیں تھا، ہادی تھا علم کتابت نہیں تھا، ہادی تھا علم تجوید نہیں تھا، ہادی تھا علم معنی نہیں تھا، ہادی تھا اب اگر یہ میرا مجمع نہیں سمجھے گا تو اسے کون سمجھے گا، علم معنی نہیں تھا، ہادی تھا آپ تو بالکل سمجھ رہے ہوں گے ہانی بھائی پڑھے ہوئے ہیں، علم بدی نہیں تھا، ہادی تھا علم تاریخ نہیں تھا، ہادی تھا علم شعر نہیں تھا، ہادی تھا سخاوت نہیں تھی، ہادی تھا خطابت نہیں تھی، ہادی تھا انسان نہیں تھے، ہادی تھا حیوان نہیں تھے، ہادی تھا ہادی تھا ہادی تھا ہادی تھا ہادی تھا یہ قلم نہیں تھے، ہادی تھا یہ شجر نہیں تھے، ہادی تھا یہ روشنی نہیں تھی، ہادی تھا یہ نور نہیں تھا، ہادی تھا یہ نار نہیں تھا، ہادی تھا یہ اقلام نہیں تھے، ہادی تھا پہلا آسمان نہیں تھا، ہادی تھا دوسرا آسمان نہیں تھا، ہادی تھا تیسرا آسمان نہیں تھا، ہادی تھا چوتھا آسمان نہیں تھا، ہادی تھا سلسبیل نہیں تھی، ہادی تھا کوكب نہیں تھے، ہادی تھا حوریں نہیں تھی، ہادی تھا غلمان نہیں تھے، ہادی تھا ملائکہ نہیں تھے، ہادی تھا جبرائیل نہیں تھے، ہادی تھا میکائیل نہیں تھے، ہادی تھا اسرائیل نہیں تھے، ہادی تھا اسرافیل نہیں تھے، ہادی تھا ہادی تھا ہادی تھا زمانے میں کچھ بھی تو نہیں تھا، ہادی تھا تو دوستوں مجھے انصاف سے بتائیے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ کا ہادی تھا تو اس وقت بھی اللہ کے ہادی ہونے کا مطلب یہ ہے دوستو جب اللہ سناٹے کی کائنات کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا تو بھری ہوئی کائنات کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور فرما رہے آپ نعرہ حیدری سلامت رہے زندہ باد پائندہ باد کائنات میں کچھ نہیں تھا یہ عدم کی دنیا جب وجود میں آئی بس بات تمام ہو رہی ہے جب یہ دنیا عدم سے وجود میں آئی تو کچھ بھی نہیں تھا مگر اللہ کا ہادی تھا اب بات تمام ہو رہی ہے 2 منٹ اور کائنات میں کچھ نہیں تھا مگر ہادی تھا اب میں کیا کیا چیزیں آپ کو شمار کراؤں گا میرے نبی نے خود کہہ دیا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین اللہ کے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے پوری توجہ مظہر بھائی اس وقت بھی اللہ کا نبی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے نہیں نبی نبی نہیں تھا میرے مولا نے کہا کنتو علیًا و آدم بین الماء والطین اس وقت بھی علی علی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے توجہ ہے نا اس وقت بھی علی علی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے تو دوستوں مجھے کہنے دیجئے زمین نہیں تھی میرے علی کا نور تھا آسمان نہیں تھا میرے علی کا نور تھا چاند نہیں تھا میرے علی کا نور تھا سورج نہیں تھا میرے علی کا نور تھا ستارے نہیں تھے میرے علی کا نور تھا سیارے نہیں تھے میرے علی کا نور تھا فضائیں نہیں تھی میرے علی کا نور تھا گھٹائیں نہیں تھی میرے علی کا نور تھا خلائیں نہیں تھی میرے علی کا نور تھا جنت نہیں تھی میرے علی کا نور تھا دوزخ نہیں تھا میرے علی کا نور تھا آپ نہیں تھے میرے علی کا نور تھا میرے علی کا نور تھا نہیں دوستو میرے مولا کا نور تھا آدم نہیں تھے علی کا نور تھا نوح نہیں تھے علی کا نور تھا ابراہیم نہیں تھے علی کا نور تھا موسیٰ نہیں تھے علی کا نور تھا عیسیٰ نہیں تھے علی کا نور تھا خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں خوبصورت جملہ سنیے یوسف کا حسن نہیں تھا میرے علی کا نور تھا میرے علی کا نور تھا تو دوستوں مجھے انصاف سے بتائیے جب مسلمانوں کا باپ آدم نہیں تھا اس وقت بھی میرے علی کا نور تھا تو پھر انصاف سے بتاؤ جب آدم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے علی کا نور کب سے ہے تو آدم کی نالائق اولادوں کو یہ حق کس نے دے دیا وہ یہ فیصلہ کرے علی کا نور کب سے ہے نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی